الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم۔ تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو ربوبیت کرتا ہے وہی تعریف کا حقدار ہے، اور یہ انسانی فطرت بھی ہے۔ جو ربوبیت نہیں کرتا اس کی لوگ دل سے تعریف نہیں کرتے، سامنے سے تعریف کر دیں گے تاکہ اس سے کوئی مفاد حاصل کر سکیں۔ جب اینٹھ لیں گے اس سے، اس کی جیب سے کچھ نکال لیں گے، اور اس کے بعد ان کو یہ پتہ چلے گا کہ نہیں اب اس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بعد کہیں گے تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ پھر جب ضرورت پڑے گی، جب کبھی مفاد کا رشتہ جڑے گا، پھر دوبارہ اس کے ساتھ جڑے جائیں گے تھوڑی دیر، وہ بھی بڑی بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ۔ تو انسانوں کا طریقہ کار جو ہے وہ تو کچھ اس طرح سے ہے، لیکن درود و سلام کن پر بھیجے جاتے ہیں؟ اصل معنوں میں تعریف جو ہے وہ کن کی جاتی ہے؟ وہ جنہوں نے انسانیت کو کچھ دیا ہے، جن سے لوگ آج بھی فیضیاب ہوتے ہیں۔ وہ اویئرنیس، وہ ہدایت جو انبیاء کے ذریعے انسانوں کو ملی ہے، تو آج بھی انبیاء کی قبروں پر جو ہے وہ چراغ جلتے ہیں، آج بھی لوگ جو ہیں وہ ان سے اپنے شجرے ملاتے ہیں، آج بھی لوگ ان سے جو ہے وہ ہدایت کی باتیں جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو دنیا میں ہمیشہ لوگوں نے جب کسی کو کچھ دیا ہے، انسانیت کو کچھ دیا ہے، لوگوں کو کچھ دیا ہے، ایسے لوگوں کو دنیا جو ہے وہ اچھے ناموں سے یاد کرتی ہے۔ سبتست بر جدید عالم دوا میں ماں، ایسے لوگوں کے نقوش قدم جو ہیں وہ آج بھی تاریخ کے صفحات پر جو ہے وہ سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں۔ تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے انسانیت کو کچھ دیا ہے۔ ربوبیت انسانوں کی ربوبیت کی ہے۔ اللہ جو ہے وہ ربوبیت کرنے والی ذات ہے، وہی بیج کو پروان چڑھا کر اور پھل تک لے کر جاتی ہے، وہی ہستی ہے۔ وہی ہستی جو ہے وہ انسانوں کو عالم ناسوت سے اٹھا کر اور عالم ملکوت پہ اور ملکوت سے اٹھا کر جبروت کے اوپر لے کر جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسانوں کو اس طرح آگے بڑھاتا ہے، ان کی ربوبیت کرتا ہے۔ ربوبیت کہتے ہیں کسی شے کو اپنے حد کمال تک پہنچانا جس کے لیے وہ بنی ہے، یعنی مقصد تک لے کر جانا، بیج کو اپنے پھل تک لے کر جانا۔ تو اللہ رب العالمین کائنات میں ہر شے کو جو ہے وہ اس طرح سے ان کی ارتقاء کر رہا ہے، ان کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اس لیے ایک بصیرت والا انسان جو ہے وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہی کی ذات جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو جو ہے وہ حمد کی نظر سے دیکھا جائے، اس کو تعریف کی نظر سے دیکھا جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ یہ بے اختیار نکلتی ہے، یہ کرنے سے نہیں ہوتی بلکہ بے اختیار نکلتی ہے جب انسان حقائق کو دیکھتا ہے، جب ان ریالٹیز کو دیکھتا ہے تو اس کے دل سے جو ہے وہ یہ بات نکلتی ہے کہ نہیں، اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے اپنے رحمانی تقاضے سے، ہر شے کو اس نے پیدا تخلیق کیا ہے اپنے رحمانی تقاضے سے۔ ہر شے جو پہلے کبھی موجود نہیں تھی، اللہ بدیع بنا ہے، البدیع، جدت پیدا کی، جدت سے اس نے ہر شے کو تخلیق کیا ہے، جدت اس کے اندر
لے کر آیا جس سے پہلے کبھی موجود نہیں تھی. یہ سب رحمانی تقاضے سے اللہ رب العالمین نے کیا. کسی شے نے جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تو کیسے ڈیمانڈ کر سکتی تھی؟ بغیر طلب کے ان اشیاء کو جو ہے پیدا کیا، بلا طلب جو ہے وہ ان کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے. اور جو کچھ بھی ضرورت کو پورا کر رہا ہے اس کا کوئی معاوضہ بھی نہیں لے رہا. جو سورج چمکتا ہے تو اس سے جو حرارت ملتی ہے کائنات کو اور انسانوں کو، اس کا کوئی بل نہیں آتا مہینے کے آخر میں. جو پانی انسانوں کو مہیا ہو رہا ہے تو پانی کا بھی کوئی بل نہیں آتا. تو جو روشنی مل رہی ہے تو اس روشنی کا کوئی بل نہیں آ رہا، تو بجلی کا بل نہیں آ رہا. غرض انسانوں کو ہر شے جو مہیا ہو رہی ہے، آکسیجن موجود ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے سے آکسیجن موجود ہے جو اس کی ضرورت ہے. کائنات اس زمین کے اوپر جو ہے وہ 200 میل کا غلاف ہے. پھر اس کے اندر جو ہے وہ سورج سے جو شعاعیں آ رہی ہیں اس کے اندر کوئی ایسی ریز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ جو O3 کا جو غلاف ہے، اوزون کا جو غلاف ہے، وہ اس کو روک لیتا ہے. تو پروٹیکشن بھی ہو رہی ہے. یہ سب کام جو اللہ رب العالمین نے کیا ہے اس کا کوئی معاوضہ انسانوں سے جو ہے وصول نہیں کر رہا. ورنہ کسی چوکیدار کو اگر آپ رکھتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرے تو اس کو آپ کو مہینے میں پیسے دینے پڑتے ہیں. اس سوسائٹی کے اوپر کوئی چوکیدار رکھا جاتا ہے تو سوسائٹی والے جو ہے اس کو پیسے دیتے ہیں. لوگوں کے گھروں سے جو ہے وہ اس کو چندہ جاتا ہے، جمع ہوتا ہے، کلیکشن ہوتا ہے. تو غرض اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ انسانوں کو بلا بدل بلا طلب عطا کی ہے صرف، لیکن اس کا کچھ بھی معاوضہ جو ہے وہ طلب نہیں کر رہا انسانوں سے. تو ربوبیت جو ہے وہ ہر لمحہ جو ہے وہ جاری ہے. پھر رحیم بنتا ہے اللہ رب العالمین. اس نے یہ بھی رحم کا تقاضا ہے کہ وہ چیزوں کو جو ہے وہ مینج بھی کرتا ہے، تنظیم کرتا ہے. اس کے اندر نہ کوئی چیز زائد ہے نہ کوئی چیز کم ہے. یہ ایکو سسٹم جو ہے وہ اپنا خود بخود چیزوں کو جو ہے وہ مینٹین کر رہا ہے. کائنات میں جو کچھ بھی پیدا ہو رہا ہے وہ ایکو سسٹم کے تحت مینج بھی ہو رہا ہے. کسی بھی شے کو جو ہے وہ اس کی زیادتی نہیں ہو رہی، کسی بھی شے کی کمی نہیں ہو رہی. تو یہ جو مینجمنٹ ہے، یہ جو آرگنائزیشن ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جاری و ساری ہے، جس کی وجہ سے کروڑ سال گزر چکے ہیں اس کائنات کے اوپر، مگر ابھی بھی وہ جوان اور حسین نظر آتی ہے. پھر اللہ نے ہر ایک شے کے پیچھے ایک دوسری شے کو لگا کے رکھا ہے. اس کا شر جو ہے وہ تخلیق کیا ہے. اپوزٹس جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں. یہ اپوزٹس سے اس پوری کائنات کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین چلا رہا ہے. وہ ایک وقت ہوتا ہے جب وہ مر بھی جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، پھر بعد سے بعد الموت کا سلسلہ ہے. اگلے موسم میں پھر دوبارہ سے وہ آ جاتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے رب العالمین کا، یہ جاری و ساری ہے. تو اللہ مالک بنا ہوا ہے. جو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ سدھارتا بھی ہے. سونامی آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، بڑے آتش فشاں پھٹتے ہیں. یہ سب جو ہے وہ اس کائنات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے رب العالمین جو ہے وہ کر رہا ہے، تاکہ جو گڑبڑ پیدا ہو گئی ہے، جو فساد پیدا ہو گیا ہے، اس کو دور کیا جائے. اور پھر دوبارہ سیٹل ڈاؤن جب ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ لائف جو ہے وہ روٹین کے اوپر آ جاتی ہے. لیکن مکمل تباہی اور مکمل بربادی جو ہے وہ نہیں ہوتی. کروڑ سال سے جو کائنات پیدا ہوئی ہے اور چل رہی ہے وہ آج بھی جوان اور حسین ہے. تو اللہ نے جو ہے وہ ایک خاص سسٹم کے تحت اس کو، اللہ جو ہے وہ ایک خاص سسٹم کے تحت اس کو چلا رہا ہے.
ایسا ہی روحانیات کے عالم میں بھی ہے. وہاں انسانوں کی اخلاقی تربیت کے لیے اور ان کی روحانی تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنا ربوبیت کا نظام رکھا ہے، جہاں رحمان بن کر اللہ رب العالمین انسانوں کو بلا بدن بلا طلب روحانی علم جو ہے وہ دے رہا ہے. الرحمن علم القرآن. اور پھر رحیم بن کر اللہ رب العالمین نے اعمال کا نظام رکھا ہے، جس میں اچھے اعمال کا کئی گنا بدلہ جو ہے وہ انسانوں کو دیا جاتا ہے. اور مالک بن کر اللہ رب العالمین جو بگاڑ پیدا ہو جائے اس کو سدھارتا بھی ہے. الغرض ربوبیت جو ہے وہ 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اللہ رب العالمین چیزوں کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہا ہے اور ان کو اپنے حد کمال تک پہنچانے کے لیے ایک مسلسل عمل چل رہا ہے. جمادات نباتات میں، نباتات حیوانات میں، حیوانات انسان میں، انسان باخدا انسان میں فنا ہو رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین الی ربک المنتہی، کائنات کی ہر شے ذرہ ذرہ اللہ کی طرف جو ہے وہ دوڑا چلا جا رہا ہے. تو ہم کو جو ہے وہ قرآن حکیم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ یہ حقائق جو ہے وہ ہمارے اوپر واشگاف ہو جائیں، کھل جائیں. تو ہم قرآن حکیم کو روزانہ اسٹڈی کرتے ہیں اسی مقصد کے لیے، تاکہ ان حقائق سے روشناس ہوں اور اپنی زندگی کی وہ راہیں تلاش کریں جن کے ذریعے سے ہم اس دنیا کے اندر اطمینان اور خوشی کی جنت میں جو ہے وہ رہ سکیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اطمینان اور خوشی کی جنتوں میں رہیں، اور اس عذاب سے بچ جائیں. فقنا عذاب النار، جو انسانوں کو جو ہے وہ تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے، اس تباہی سے جو ہے وہ انسان بچ جائے اس دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد کی زندگی میں. تو آج بھی ہم قرآن حکیم کو جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں، جس طرح سے ڈیلی رینڈملی ہم قرآن حکیم کو کسی بھی جگہ سے کھولتے ہیں. تو آج بھی رافع بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کو کسی بھی جگہ سے کھولیں اور تلاوت کریں. اس کا ریفرنس ہم کو بھی بتائیں. جی، یہ سورت نمبر ہے 50، سورہ قاف، اور آیت نمبر ہے 28. سورہ قاف 50، آیت نمبر ہے جی 28. جی جناب پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعید. حق تعالیٰ فرمائے گا بس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج چکا تھا. جی ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں گناہ گاروں کے متعلق جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر شخص کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک قیامت کا زمانہ، ایک ساعت، ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کے نتائج جو ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر دیکھتا ہے. جو کچھ بھی اس نے کیا تھا برا عمل، اس کے نتائج اپنے سامنے دیکھتا ہے. جو اچھا عمل کیا تھا اس کے بھی دیکھتا ہے. یہاں پہ برے عمل کے نتائج جو ان کے سامنے آ رہے ہیں تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ جب سور پھونک دیا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، ایک ایسا دن آئے گا جب حالات جو ہے وہ بدل جائیں گے، جب زمانہ بدل جائے گا، زمانے کا چلن جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. ایک ایسا وقت جو ہے وہ دنیا کے اوپر آئے گا. یہ چھوٹی چھوٹی قیامتیں بھی انسان کی زندگی کے اندر ہر دور کے اندر آتی رہتی ہیں. انسان جو ہے وہ اپنی کارکردگی میں جو ہے وہ ہمیشہ مگن رہتا ہے، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کی کارکردگی جو ہے وہ روک دی جاتی ہے.
وہ جکڑ دیا جاتا ہے، حالات جو ہیں وہ اس کے موافق نہیں رہتے۔ پہلے جو انسان کر رہا تھا اپنی مرضی سے اور اپنے پورے اس یقین کے ساتھ کر رہا تھا کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوگا، اور واقعی کچھ ہو بھی نہیں رہا تھا۔ جو کچھ وہ سوچ رہا تھا وہ کر رہا تھا، جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ حاصل کر رہا تھا۔ ہر شے جو ہے وہ اس کے اقتدار کے اندر تھی، ہر شے اس کے قابو کے اندر تھی۔ لیکن ایک وقت اس انسان کے اوپر ایسا بھی آ گیا، اور ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کے راستے روک دیے جاتے ہیں، جب اس کی عقل جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہے اور وہ کسی مشکل کے اندر گر جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے باہر نہیں نکل پاتا، تو ایک ایسی کیفیت جو ہے وہ ہر انسان کی زندگی کے اندر سال میں ایک دفعہ، کبھی سال میں 2 دفعہ وہ بیماری آ جاتی ہے۔ انسان سوچتا بھی نہیں ہے کبھی کہ ارے اتنے دنوں سے سگریٹ پی رہا تھا، اتنے دنوں سے بد پرہیزی کر رہا تھا، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن اچانک اب یہ کیا ہو گیا؟ اب ڈاکٹر بولتا ہے کہ نہیں جی اب آپ کو جو ہے وہ یہ نرم بستر پہ نہیں سونا ہے کیونکہ کمر میں درد ہو گیا ہے، اب یہ کمر کے مورے جو ہیں وہ اپنی جگہ سے تھوڑا کھسک گئے، اب آپ کو نرم بستر پہ نہیں سونا بلکہ تھوڑا سخت بستر کے اوپر سونا ہے۔ حالانکہ زندگی بھر نرم بستروں کے اوپر سوتا آیا تھا اور کبھی صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھا تھا، کچھ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب جو ہے وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی اب آپ کو جو ہے وہ مرغن غذائیں نہیں کھانی ہے کیونکہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وینز جو ہیں وہ چوک ہو رہی ہیں، کولیسٹرول کی وجہ سے وینز چوک ہو رہی ہیں، پریشر جو ہے وہ دل کے اوپر بڑھ رہا ہے، ابھی جو ہے وہ ہاضمہ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے اور کمزوری آ گئی ہے۔ اب جو ہے وہ ایسی ثقیل غذائیں آپ نے نہیں کھانی ہیں، ڈاکٹر جو ہے وہ منع کر دیتا ہے۔ تو کل تک جو چیز جو ہے وہ الاؤڈ تھی اور جس کا کچھ بھی اندازہ انسان کو نہیں تھا کہ اس کا کوئی بیڈ افیکٹس جو ہیں اس کی لائف کے اندر آئیں گے، لیکن ایک وقت ضرور ایسا آتا ہے سال 6 مہینے میں، اور اس کے بعد پھر بھی اگر انسان احتیاط نہ کرے تو اس کے بعد پھر ایک بڑا عذاب کی ایک بڑی کیفیت انسان کی زندگی کے اندر آتی ہے، جب ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ ہاں جی اب آپ کو کینسر ہو گیا ہے، اب آپ نے جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کرنی، ورنہ آپ تیزی کے ساتھ موت کے منہ میں چلے جاؤ گے۔ اب آپ کو مستقل طور پر یہ شکایت پیدا ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے یہ آخری عمر تک رہے، یہاں تک کہ جان لے کر چھوڑے گی۔ تو آپ دیکھتے ہیں اس کائنات انسانی کے اندر، صحت کی دنیا کے اندر بھی وہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، تو اعمال کی دنیا میں کیوں نہیں ہوگا؟ تو اعمال کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ نبی جو ہے وہ آ کر بتاتے ہیں کہ تم کو یہ پرابلم اس وجہ سے آ رہا ہے، زندگی کے اندر عذاب کی کیفیتیں اس وجہ سے آ رہی ہیں کیونکہ یہ غلط کام جو ہے وہ تم دنیا کے اندر کر رہے ہو، مال جمع کر رہے ہو مگر تقسیم نہیں کر رہے، اپنا فائدہ دیکھ رہے ہو مگر دوسرے کا فائدہ نہیں دیکھ رہے، خود اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بھی بول رہے ہو، دھوکہ بھی دے رہے ہو، امانت میں خیانت بھی کر رہے ہو، لیکن یہ سب چیزیں تمہاری لائف کے اندر جو ہے وہ تمہاری لائف کو میزریبل بنا رہی ہیں، اور مزید اگر تم اس سے نہ رکے تو پھر ایک بڑے عذاب کی صورت جو ہے وہ تم دیکھو گے اس دنیا میں بھی، اور یہاں تک کہ اگر پھر بھی نہ سنبھلے تو مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر بھی اس کا اوور آل جو صورت ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ یہ ہے یوم القیامہ، یہ ہے وہ ساعت جس سے جو ہے وہ ڈرایا جا رہا ہے، یوم الوعید ہے، یوم الوعید جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ دن آ گیا۔ ونفخ فی الصور، اس وقت جو ہے جیسے بگل بجایا جاتا ہے کسی جنگ کا کہ ہاں اب جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ایسا ایک بگل بجا دے گا
یہ انسانوں کی زندگی کے اندر ایک بگل بچ جاتا ہے، ایک سہارن بچ جاتا ہے. یہاں اب جو ہے وہ تمہارے جو کسب ہے وہ کسب کے دن جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. تم کو جو مہلت دی گئی تھی اب وہ مہلت ختم ہو چکی ہے. اب جو ہے اللہ مالک الملک ہے. اللہ جو ہے وہ اب تمہاری نہیں چلنے دے گا، اب تمہاری نہیں چلے گی. اب جو کائنات کے اندر اللہ نے قانون بنایا تھا اس کے مطابق اس کا نتائج کا دن جو ہے وہ اب آ گیا ہے. ھذا یوم الوعید وجاءت کل نفس معها سائق و شہید. ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا. ایک لانے والا ہوگا، ایک گواہی دینے والا ہوگا. انسانوں کو جو ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو کھینچ کر کسی کی طرف لے کر آتی ہیں. انسان بچ سکتا ہے اس سے پھر بھی اگر گواہی دینے والا کوئی نہ ہو تو. جیسے کسی کو الزام لگایا جاتا ہے، وہ عدالت کے کٹہرے میں آتا ہے، پھر کچھ پیسے کھلا کے اور اس کے بعد بچ جاتا ہے، عدالت کے کٹہرے سے بچ جاتا ہے، پھر نکل کے باہر آ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی گواہی دینے والا ہو کہ ہاں اس نے واقعی یہ جرم کیا ہے، اب اس کو جو ہے وہ سزا کی طرف لازم ہے کہ سزا کی طرف جانا ہے اس کو. تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اس کا جرم اس کو لے کر آتا ہے، زبردستی اس کو لے کر آتا ہے، کوئی نہ کوئی مقدمہ جو ہے وہ دائر کر دیتا ہے کہ ہاں اس نے یہ جرم کیا ہے. تو ایک سائق ہوتا ہے جو مقدمہ کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک شہید ہوتا ہے جو اس کو گواہی دے کے انجام تک پہنچانے والا ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ورنہ مقدمہ تو کوئی قائم کر دے گا لیکن کوئی کھلا پلا کے ادھر ادھر کچھ کوشش کر کے ہاتھ پیر مار کے آدمی باہر نکل جائے گا. اللہ رب العالمین جو ہے وہ ایسا نہیں کر رہا. اللہ کے پاس سائق بھی ہے، شہید بھی ہے. اس کے اپنے ہی ہاتھ پیر جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ ہاں تم نے یہ جرم کیا تھا، تم نے یہ غلطی کی تھی. اب یہ ہے یوم الوعید آ گیا ہے، وعدے کا دن آ گیا ہے، یوم الدین آ گیا ہے، جزا کا دن آ گیا ہے، یوم القیامت آ گیا. اللہ کا قانون جو ہے وہ کھڑا ہو چکا ہے تمہارے خلاف. اللہ جو ہے وہ تمہارے خلاف کھڑا ہو چکا ہے بدلہ دینے کے لیے. بدلے کا دن آ گیا ہے، یوم الدین. الساعۃ، ایک ایسا وقت آ گیا ہے جس کا انتظار تھا. وہ وقت جو ہے وہ کافی دنوں کے بعد آیا ہے. انسان سمجھ رہا تھا کہ نہیں وہ بچ جائے گا، مگر اب آ چکا ہے. اب جو ہے وہ مہلت ختم ہو چکی ہے. تو جات کل نفس، ہر نفس جو ہے، ہر انسان جو ہے، ماہا، اس کے ساتھ لے کر آئے گا اسے. ماہا، اس کو ساتھ لے کر آئے گا. ایسا نہیں کہ کہیں رک جائے گا بیچ میں اپنی مرضی سے. اب اس کی مرضی نہیں چلے گی. ایک جگہ قرآن حکیم میں آیا دھکے دے کر لایا جائے گا، ہانک کر لایا جائے گا. اس قسم کے الفاظ جسے جانوروں کو ہانک کے جو ہے وہ کسی ایک ڈر جاتا ہے نا جانور، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک ڈنڈا پڑے گا. تو جیسی وہ چرواہا جو ہے وہ ہانک لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، ڈنڈے کو زمین پہ مارتا ہے، جانور جو ہے وہ تیزی سے دوڑ کے جو ہے وہ اس طرف چل پڑتا ہے جدھر چاہتا ہے. تو یہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ایک ایسا دن لے کر ضرور آئے گا، اور انسان کے پاس جو ہے وہ مہلت نہیں دی جائے گی. لقد كنت في غفلہ، اس سے پہلے تک جو ہے وہ غفلت میں تھا. من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم الحديد. لیکن آج جو ہے وہ تیری نگاہ بہت تیز ہے، سامنے سے پردہ ہٹ چکا ہے. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، اور اس کا ہم نشین یہ کہے گا کہ یہ حاضر ہے جو کچھ میرے پاس تھا. یعنی وہ اس کو لانے والا جو ہے وہ فرشتے یا طاقتیں جو ہیں، ملائکہ جو ہیں، وہ اس کو زبردستی لے کر آ جائیں گی اس جگہ کے اوپر.
القیا فی جہنم کل کفار عنید، اور کہا جائے گا ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو، مناع للخیر معتد مریب، جو نیک کام سے روکنے والا تھا اور حد سے گزر جانے والا تھا اور شک کرنے والا تھا۔ یہ سب اللہ رب العالمین ان گناہگاروں کی جو ہے وہ گناہوں کو بتا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، نیک کاموں سے لوگوں کو روکتے تھے، حد سے گزر چکے تھے، معتدن مریب شک کرنے والے تھے، یعنی کوئی اچھا کام بھی کرے تو اس کے اوپر بھی شک کرتے تھے، اور خود بھی حد سے گزر گئے تھے، لوگوں کو روک رہے تھے اللہ کی طرف آنے سے۔ الذی جعل مع اللہ الہا، انہوں نے اپنا ایک الگ ہی الہ بنا لیا تھا، اپنی خواہشات کو لوگوں نے اپنا الہ بنا لیا تھا۔ کچھ ایسے لوگوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا جو انسانوں کو اللہ سے روکنے والے تھے، ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے تھے کیونکہ وہ طاقتور لوگ تھے اپنے معاشرے کے۔ تو ایسے بہت سارے خدا جو ہے وہ انسان اپنے دلوں میں سجا لیتے ہیں اور بنا لیتے ہیں، اس کا ذکر اللہ رب العالمین کر رہا ہے کہ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، پس اللہ کہتا ہے اب اسے عذاب شدید میں ڈال دو۔ قال قرینہ، اب اس کا جو ہے وہ قرین یا اس کا ساتھی جو ہے وہ کوئی اور ہو چکا تھا، ربنا ما اطغیتہ، اور کہتا ہے یعنی وہ جو اس کا ہم نشین ہے وہ کہے گا، یعنی وہ جو شیطان ہے وہ کہے گا اے ہمارے رب میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود ہی اپنے گمراہی کے اندر بہت دور نکل چکا تھا۔ کوئی بھی بڑے سیاسی لیڈر جو بڑے شیطان ہوتے ہیں وہ کیوں عوام الناس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں؟ کیونکہ عوام جو ہے وہ خود شارٹ کٹس ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ عوام الناس جو ہے ان کے اندر خود یعنی جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے ہی ان کے اوپر حکمران جو ہے وہ نافذ ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر حکمران جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسا انسان ہوتا ہے ویسے ہی دوست اس کو مل جاتے ہیں، اسی طرح کے جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو مل جاتے ہیں۔ یہ رب العالمین کا جو ایک نظام ہے کہ جب بھی انسان جس طرح کا ہوگا اندر سے، اس کے آس پاس جو ہے وہ اسی طرح کے لوگ جو ہیں وہ جمع ہو جائیں، جیسے میگنیٹ کے گرد جو ہے وہ لوہے کے ذرات جمع ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے انسان جب خود ضلالت کے اندر گمراہی کے اندر پڑ جاتا ہے تو پھر ایسے انسانوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے جو بڑے سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں، بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو اور مزید گمراہی کے اندر دھکیل دیتے ہیں آگے، اور انسان ان کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ چل پڑتا ہے۔ تو قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اللہ فرمائے گا بس میرے سامنے جھگڑے مت کرو۔ اب یہ آپس میں جھگڑتے ہیں نا، بولتے ہیں کہ بھائی تم ہمارے پیچھے آئے کیوں تھے؟ سیاسی لیڈر جب لوگوں کو جہنم کے اندر دھکیل دیتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے جو ہے وہ نہیں آتے، یہ پکارتے رہ جاتے ہیں مگر وہ پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اب یہ جھگڑا کرتے ہیں آپس میں، بولتے ہیں ہم تو تمہارے پیچھے پیچھے چل پڑے تھے کہ تم ہم کو نجات دلاؤ گے، تم ہم کو بڑے خوبصورت تم نے ہم سے وعدے کیے تھے، بڑے دل فریب باغ جو ہے وہ تم نے دکھائے تھے ہم کو، اب کیا ہو گیا تم ہم سے دور ہو گئے ہو؟ تو اللہ فرمائے گا کہ نہیں، اب یہ جھگڑا جو ہے وہ مت کرو۔ وقت قدمت علیکم، جو کچھ تم نے کیا وہ تمہارے سامنے آیا ہے، بالوعید، اور اس کا وعدہ جو ہے وہ اللہ پہلے ہی بھیج چکا تھا کہ ایسا ہونے ہی والا ہے۔ تم گئے کیوں؟ تمہارے اپنے اندر جو ہے وہ گڑبڑ تھی جس کی وجہ سے تم نے اپنا معبود، اپنا جو کارساز ہے تم نے ان لوگوں کو بنا لیا جو خود ڈوبنے والے تھے۔ تم نے ایک ایسے تنکے کا سہارا لیا جو خود ڈوبنے والا تھا، تم نے اللہ کا سہارا نہیں لیا جو کہ الصمد تھا، جو چٹان کی طرح کھڑا تھا، مگر اللہ کا سہارا نہیں لیا بلکہ ان شیطانوں کا سہارا لے لیا۔
ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، ہمارے ہاں جو ہے وہ قول بدلتا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرا قول جو ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے، یہ انسانوں کے قول ہیں جو بدل جاتے ہیں۔ آج کچھ اور بولتے ہیں، جب ان سے مفاد ہوتا ہے عوام الناس سے، اپنے دوستوں سے جب مفاد ہوتا ہے تو کچھ اور بات بولتے ہیں، اور جب مفاد کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر کچھ اور بولتے ہیں۔ وما انا بظلام للعبید، مگر اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ یہاں پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برور ورب حلیم۔ اس پہ کوئی سوال ہے تو وہ ہم لے سکتے ہیں، آج تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا۔ آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔